الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصدقو الحدیثہ، سچ بولیے، اصدقو الحدیثہ، سچ بولیے۔ بس ہماری لوما کی کتاب الطہارت میں میرے عزیزو چل رہی تھی، اور آج ہم نے کتاب الطہارت کی جو بحث ہے فصل ثانی، الفصل الثانی فی الغسل، دوسری فصل جو ہے وہ غسل کے بارے میں ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں شروع کرنے لگے ہیں۔ تو فرماتے ہیں موجبات غسل 6 ہیں، وہ چیزیں جو غسل کا موجب بنتی ہیں وہ 6 ہیں: جنابت، حیض، استحاضہ۔ البتہ استحاضہ اس صورت میں وہ جو روئی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر خون چلا جائے، خون روئی کے اندر چلا جائے۔ نفاس، نفاس کیا ہے جی؟ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ ومس المیت، میت نجس کو مس کرنا۔ اور چھٹا آغا جان جو غسل کا موجب ہے وہ ہے موت۔ موت، جو بندہ مثلا مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا پڑتا ہے، تو وہ چیزیں جو غسل کا موجب بنتی ہیں وہ 6 ہیں: جنابت، حیض، استحاضہ، البتہ جب خون روئی کے اندر چلا جائے، نفاس، مس میت نجس آدمی کا، اور چھٹا ہو گیا میرے عزیزو موت، چھٹا ہو گیا موت۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہماری شروع ہوگی یہ بھی بتائے ہیں موجبات غسل 6 ہیں، پھر آگے بتائیں گے کہ موجب جنابت، جو چیزیں جنابت کا موجب بنتی ہیں، جنابت کو واجب کرتی ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں: ایک ہے انزال منی اور دوسری ہے حشفہ کا غائب ہو جانا، حشفہ کا غائب ہونا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو جنابت کا موجب بنتی ہیں۔ پھر وہ چیزیں جب بندہ مجنب ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں جو مجنب شخص پر، جنب والے شخص پر حرام ہیں، پھر اس کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ کرو۔ قرأۃ العزائم، عزائم کا پڑھنا حرام ہے مجنب شخص پر۔ قرأۃ عزائم یعنی وہ صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے: اقرا، نجم، الف لام تنزیل، حامیم سجدہ، جو صورتیں ہیں قرأۃ العزائم، ان کا پڑھنا حرام ہے۔ مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ نمبر 3 ہے یا 4، 3، مساجد سے گزرنا بھی حرام ہے۔ مسجد النبی اور مسجد الحرام، وہاں سے گزرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 4، مساجد میں کسی چیز کا رکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے خطوط کو مس کرنا حرام ہے۔ آگے میرے خیال میں 6 بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو مس کرنا حرام ہے۔ نبی کریم یا ائمہ کے نام کو مس کرنا حرام ہے۔ یہ جو 7-8 بن گئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو جنابت والے شخص پر عزیزو حرام ہیں۔ تو خلاصہ ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں بھلا کیا بتایا ہے؟ یہ عرض کیا ہے کہ وہ چیزیں جو غسل کا موجب بنتی ہیں وہ ہیں 6: جنابت، حیض، استحاضہ،
نفاس، مس میت، توجہ فرمائی آپ نے، اور کیا آئے گا جان؟ موت، موت ہے۔ موجب جنابت، جو جنابت کا موجب بنتی ہیں دو چیزیں ہیں، ایک انزال منی ہے اور دوسری جو ہے نا وہ حشفہ کا غائب ہو جانا ہے، حشفہ کا غائب ہونا، تفصیل بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں، جنابت والے بندے پر جو چیزیں حرام ہیں وہ 6-7 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا قراءۃ العزائم، وہ صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے ان کا پڑھنا حرام ہے، مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، مسجد النبی اور مسجد الحرام جو بڑی مسجدیں ان سے گزرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 4، مساجد میں مطلقاً جو بھی مسجد ہے کوئی چیز رکھنا حرام ہے۔ خط المصحف، قرآن مجید کے خطوط کو مس کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو مس کرنا حرام ہے۔ 7واں، اسم نبی یا ائمہ کے نام کو مس کرنا حرام ہے۔ یہ 7 ایک چیزیں تھیں جو کہ جنابت والے شخص پر عزیزو کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ الفصل الثانی فی الغسل، دوسری فصل جو ہے وہ غسل کے بارے میں ہے۔ وَمُوجِبُهُ سِتَّةٌ، موجب غسل 6 چیزیں ہیں، موجب غسل 6 چیزیں ہیں۔ الجنابۃ بفتح الجیم، والحیض، اور حیض ہے، والاستحاضۃ مع غمس القطنہ، اور استحاضہ ہے جب جو استحاضہ والا خون ہے وہ روئی کے اندر چلا جائے۔ غمس کا مطلب ہوتا ہے خیس ہو جانا، تر کر دے اس کو، قطنہ کو، قطنہ وہ جو کپاس وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر چلا جائے خون۔ سواء سأل عنہا ام لا، فرق نہیں ہے کہ وہ جو خون ہے سأل عنہا قطنہ سے تجاوز کر جائے، جب وہ روئی سے بھی دوسری طرف نکل جائے گا تو یہ ہو جائے گا استحاضہ کثیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ ام لا، یا وہ جو خون ہے وہ قطنہ سے تجاوز نہ کرے تو وہ ہو جائے گا اندر گیا لیکن دوسری سائیڈ پہ نہیں نکلا، تو یہ ہو گیا استحاضہ متوسطہ۔ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ حِينَئِذٍ فِي الْجُمْلَةِ، کیونکہ یہ دم استحاضہ جو ہے کیا فی الجملہ اس وقت جو ہے غسل کا موجب بنتا ہے۔ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ، یہ دم استحاضہ موجب بنتا ہے غسل کا، حِينَئِذٍ اس وقت جب خون روئی کے اندر چلا جائے اور باہر بھی نہ نکلے۔ فی الجملہ یہ موجب بنتا ہے۔ والنفاس، اور نفاس ہے۔ ومس المیت النجس، میت نجس کو مس کرنا، فی حال کونہ آدمیًا، اس حال میں کہ یہ میت آدمی کا ہو۔ فخرج الشہید والمعصوم، فخرج، یہ جو نجس کی قید لگائی ہے نا، مس المیت النجس، نجس کی قید سے خارج ہو گیا شہید، والمعصوم، اور معصوم، ومن تم غسلہ الصحیح، اور وہ جس کا غسل صحیح مکمل ہوا ہے، جس کا غسل صحیح مکمل ہو گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ، اگرچہ وہ غسل موت پر مقدم ہو، اگرچہ وہ غسل اس نے موت سے پہلے کیا ہو۔ بھلا کیسے؟ کمن قدمہ لیقتل فقتل بسبب الذی اغتسل لہ، جیسا کہ کمن قدمہ، وہ آدمی جو غسل کو مقدم کرے، لیقتل، تاکہ قتل کیا جائے، فقتل بسبب الذی اغتسل لہ، پس اسے قتل کیا جائے، بسبب، اس سبب سے، الذی اغتسل لہ، جس سبب کی خاطر اس نے، جو اس نے کیا کیا گا جان، غسل کیا ہے۔ فرض کریں اس کو قصاص کرنا چاہتے ہیں، قصاص کی خاطر اس کو کیا آگا جان انہوں نے
مطلب قتل کرنا ہے تو اسی قصاص حد اس پہ جو جاری ہونی تھی اسی خاطر اس نے غسل کیا تھا، تو اگرچہ پہلے ہی کیا تھا تو یہ جو ہے وہ پاک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس سبب کی خاطر اس نے غسل کیا تھا اس وجہ سے وہ قتل نہیں ہوا، بلکہ کسی دشمن نے آ کر مار دیا، خود بخود مر گیا، تو پھر یہ غسل جو پہلے والا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ، اگرچہ وہ غسل مقدم ہو موت پر، کمن قدمہ لیقتل فقتل بسبب الذی اغتسل لہ، جیسے کمن قدمہ جو غسل کو مقدم کرے لیقتل تاکہ قتل کیا جائے، فقتل بسبب الذی اغتسل لہ، پس اس کو قتل کیا جائے اس سبب سے الذی اغتسل لہ، جس سبب کی خاطر اس نے غسل کیا ہے۔ وَخَرَجَ بِالْآدْمِی غَيْرَهُ، اور کہا نا مس المیت نجس، آدمی کی قید سے خرج بالآدمی، آدمی کی قید سے خارج ہوا، غیرہ غیر آدمی خارج ہو گیا، من المیتات الحیوانیہ، حیوان جو میتہ ہوتے ہیں، میتہ کی جمع میتات ہے، میتات حیوانیہ خارج ہو گئے۔ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ نَجِسَةً، یہ میتات حیوانیہ وَإِنْ كَانَتْ نَجِسَةً اگرچہ نجس ہیں، ٹھیک ہے نا، إِلَّا إِنَّا مَسَّهَا لَا يُوجِبُ غُسْلًا، مگر یہ کہ مسّہا میتات حیوانیہ کو مس کرنا غسل کا موجب نہیں بنتا ہے، مگر یہ کہ میتات حیوانیہ کو مس کرنا لا یوجب غسلاً، غسل کا موجب نہیں بنتا ہے۔ اگر کوئی حیوان مرا پڑا ہو تو اس کو ہاتھ لگا دیں تو کیا بندے کے اوپر غسل آ جاتا ہے؟ نہیں، بل ہے کا غیرہا من النجاسات فی اصح القولین، بل ہے یا بلکہ یہ میتات حیوانیہ کا غیرہا غیر میتات حیوانیہ کی طرح ہیں، من النجاسات جو نجاسات ہیں، فی اصح القولین، اصح قولین کی بنا پر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جب یہ میتات حیوانیہ غیر میتات حیوانیہ من النجاسات جو نجاسات ہیں ان کی طرح ہو گئے، تو پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ چیز تر تھی نجس، ہاتھ لگ گیا تو اس ہاتھ جو لگا ہے اس جگہ کو دھونا پڑے گا، خشک تھی تو ضرورت نہیں ہے، اس کی طرح اس کا پھر حکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بل ہے یا کا غیرہا من النجاسات فی اصح القولین، بل ہے یا بلکہ یہ میتات حیوانیہ کا غیرہا غیر میتات حیوانیہ کی طرح ہے، من النجاسات جو نجاسات ہیں، فی اصح القولین اصح قولین کی بنا پر۔ وکیلا، یہ جو کیلا ہے نا یہ در مقابل ہے یہ قول اصح ہے، اصح قولین، یہ تقریباً کہا گیا ہے کہ یہ علامہ کی کیل ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ یجب غسل ما مسہا وان لم یکن برطوبۃ، دھونا ما اس عضو کا واجب ہے، ما مسہا جس نے میتات حیوانیہ کو مس کیا ہے، جس عضو نے میتات حیوانیہ کو مس کیا ہے اس کا دھونا واجب ہے، وان لم یکن برطوبۃ، اگرچہ رطوبت نہ بھی ہو، اگرچہ یعنی کوئی تری وغیرہ نہیں تھی جو مثلا ہاتھ کو لگی ہو، پھر بھی علامہ کہتے ہیں کہ دھونا واجب ہے، خشک بھی ہو پھر بھی دھونا واجب ہے، ادھر تری مری نہیں تھی کہ ہم کہیں تری لگ گئی ہاتھ کو۔ ہاں، وکیلا، کیل کیا کہتی ہے؟ یجب غسل ما مسہا، واجب ہے دھونا اس عضو کا، مسہا جس نے میتات حیوانیہ کو مس کیا ہے، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَطُوبَةٍ، اگرچہ تر نہ ہو، اگرچہ رطوبت نہ ہو۔ وَالْمَوْتُ، یہ عطف ہے اسی جنابت پہ، وَمُوجِبُهُ سِتَّةٌ، الجنابتوں سے چلتا چلتا یہ والموت، یہ موت بھی موجب غسل ہے، المحود شرعاً، وہ موت جو شرعی طور پر محود ہے، شرعی طور پر جو موت ہو، اور وہ کیا ہے؟ موت المسلم، مسلم کی موت ہے، ومن بے حکم ہی، اور جو مسلم کے حکم میں ہے، یعنی مسلمان کا بچہ،
غیر شہید، البتہ وہ شہید نہ ہو، یہ غیر شہید جو ہے نا یہ صفت مسلم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی وہ مسلم جو ہے وہ شہید نہ ہو، شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ والموت الماحود شرعاً، موت جو موحود ہے شرعی طور پر، جو موحود ہے یعنی شرعی طور پر جو ذہنوں میں موت ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ موت المسلم، اور وہ مسلم کی موت ہے، وَمَنْ بِحُکْمِهِ، اور وہ جو مسلمان کے حکم میں ہے یعنی مسلمان کا بچہ، غیر شہید، البتہ وہ مسلم شہید نہ ہو، کیونکہ شہید کو تو غسل کی ضرورت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگلی بات میرے عزیزو کہ مجنب بندہ ہوتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو جنابت کو واجب کرتی ہیں، جنابت کا سبب بنتی ہیں۔ وَمُوجِبُ الْجَنَابَةِ شَیْئَانِ، دو چیزیں جنابت کا موجب بنتی ہیں، دو چیزیں ہیں، احدہما، ان میں سے دو میں سے ایک ہے الانزال للمنی یقظۃً و نوماً، منی کا مطلب ہے انزال منی ہونا، الانزال للمنی، منی کا نکلنا، یقظۃً و نوماً، بیداری کی حالت میں ہو، و نوماً نیند کی حالت میں ہو، والثانی غیوبۃ الحشفۃ، اور دو چیزیں تھیں نا، والثانی، اور دوسری کیا ہے، دوسری چیز غیوبۃ الحشفۃ، حشفہ کا غائب ہو جانا، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ وہ جو آلہ تناسل ہے نا اس کے اوپر جو تاج کہیں، ٹوپی کہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشفہ کہتے ہیں، حشفہ کہتے ہیں تاج آلہ تناسل، آلہ تناسل کے اوپر والی جو جس کو ختنہ نہیں، ختنے والی گاہ والی جگہ، اس کو حشفہ، وہ اتنی حشفہ جتنی ختنے گاہ والی اوپر مقدار ہے، تاج جو ہے وہ اتنا ہی داخل ہو جائے، دخول کرے گی، ٹھیک ہے نا، تو اگرچہ منی نہ بھی نکلے نا تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ والثانی غیوبۃ الحشفۃ، اور دوسری چیز جو ہے وہ حشفہ کا غائب ہو جانا ہے، حشفہ بتایا ہے تاج آلہ تناسل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حشفہ کا غائب ہونا۔ وما فی حکمہا، اور وہ جو حکم حشفہ میں ہے، حکم حشفہ میں کیا ہے؟ کا قدرہا من مقطوعہا، حشفہ کی مقدار داخل ہو جائے، من مقطوع حشفہ، من مقطوعہا کی ضمیر حشفہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی جس کا حشفہ کٹا ہوا ہے تو حشفہ جتنی مقدار ہی دخول ہو جائے تو یہ بھی کس حکم ہے؟ حشفہ کے حکم میں ہیں۔ وما فی حکمہا، اور وہ جو حشفہ کے حکم ہے، کا قدرہا من مقطوعہا، حشفہ کی مقدار جتنا دخول ہو، من مقطوعہا، مقطوع حشفہ کا، جس کا حشفہ کٹا ہوا ہے، قبلاً او دبراً، یہ غیوبۃ الحشفہ، حشفہ کا غائب ہو جانا، قبلاً سامنے سے ہو، او دبراً یا پیچھے سے ہو، من آدمین، آدمی کو ہو، آدمی کو اس نے یہ کیا ہو، وغیر ہی، اور غیر آدمی ہو، حیاً، زندہ کو یہ دخول کیا ہو، ومیتاً، اور میت کو ہو، فاعلاً وقابلاً، فاعلاً یعنی وہ جو کام کرنے والا ہے، وقابلاً جس کو دخول کیا ہے، دونوں پہ فاعلاً وقابلاً دونوں پر غسل ہوتا ہے۔ انزل الماء اولا، پانی نکلے، اولا یا نہ نکلے، یعنی منی نکلے یا نہ نکلے۔ وَمَتَى حَصَلَتِ الْجَنَابَةُ لِلْمُكَلَّفِ بِأَحْدِ الْأَمْرَيْنِ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ، اور جب جنابت حاصل ہو جائے مکلف کو، بِأَحْدِ الْأَمْرَيْنِ، دو امروں میں سے کسی ایک کے ذریعے، دو امر کون سے تھے؟ دو امر میں سے ایک انزال منی، منی کا نکلنا، اور دوسرا حشفہ کا غائب ہونا۔ جب جنابت حاصل ہو جائے مکلف کو، بِأَحْدِ الْأَمْرَيْنِ، ان دو امروں میں کسی ایک کے ذریعے جو بتائے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تعلقت بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ، تعلقت بِهِ، تو اس مجنب کے ساتھ احکام مذکورہ جو ہیں، ٹھیک ہے، تعلق پاتے ہیں، تعلقت بِهِ، اس مجنب کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں، کیا؟ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ،
احکام جو بھی ذکر ہو رہے ہیں یہ مجرم کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں جناب؟ جو شخص مجرم ہو جائے گا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ، عزائم اربع کا پڑھنا اس علیہ اس آدم جنوب پر حرام ہے۔ عرض کیا ہے قراءۃ العزائم اربع، عزائم اربع کون سی ہیں؟ وہ صورتیں ہیں جن میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ وہ ایک اقرا ہو گئی، سورہ نجم ہو گئی، الف لام تنزیل ہو گئی، حامیم سجدہ ہو گیا۔ وَأَبْعَادِهَا، ٹھیک ہے، ابعادہا قرات عزائم کے بعض کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ حتی البسملہ، حتیٰ کہ بسم اللہ کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ وَبَعْضِهَا، اور بعض بسملہ تصر بسم اللہ تھوڑی سی پڑھے وہ بھی حرام ہے۔ اذا قصدہا لِعَہدِہا، اذا قصدہا جب بسم اللہ کا قصد کرے، لِعَہدِہا، ہاں یعنی قرات العزائم، جب قرات عزائم میں سے کسی ایک کا ارادہ کرے، اذا قصدہا جب بسم اللہ کو پڑھے، لِعَہدہا قرات عزائم میں سے کسی ایک کے قصد سے، یعنی جس صورت کے جو قرات عزائم والی چار ہیں جس کا بھی ارادہ کرے گا اس کے قصد سے بسم اللہ پڑھے گا وہ حرام ہے۔ بعضہا یعنی بعض بسم اللہ بھی حرام ہے۔ کب؟ اذا قصدہا لِعَہدہا جب بسم اللہ کا قصد کرے، لِعَہدہا لِعَہد قرات عزائم کا۔ واللبس فی المساجد مطلقاً، مساجد میں ٹھہرنا مطلقاً، جو بھی مسجد ہے، چاہے مسجد الحرام ہے، مسجد النبی ہے، یہ ان کے علاوہ ہے، جو بھی مسجد ہے اس میں ٹھہرنا حرام ہے۔ والجواز فی المسجدین الاعظمین بمکہ والمدینہ، اور دو مسجدیں جو بڑی ہیں مکہ اور مدینہ میں، ان میں گزرنا بھی حرام ہے۔ یحرم الجواز، جواز یعنی گزرنا، عبور کرنا، دو مسجدیں جو اعظم ہیں مکہ اور مدینہ، مسجد الحرام اور مسجد النبی، اس میں گزرنا بھی حرام ہے۔ وَوَضْعُ الشَّيْءِ فِيهَا اے فِي الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا، مطلق جو بھی مساجد ہیں، فِيهَا فِي الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا جو بھی مساجد ہیں ان میں کسی چیز کا رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ یحرم ملاتے آؤ، یحرم وضع الشیء فیہا فی المساجد مطلقاً، مطلقاً جو بھی مسجد ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی چیز کا رکھنا بھی حرام ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْوَضْعَ اللُّبْسَ، اگرچہ وہ رکھنا ٹھہرنے کا موجب بھی نہ بنے، یعنی رکھیں اور ٹھہرنا بھی صادق نہ آئے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْوَضْعَ اللُّبْسَ، اگرچہ یہ وضع ٹھہرنے کا موجب نہ بنے۔ بل لو طرحہ من خارجن، بلکہ اگر وہ شے کو پھینکے، من خارجن خارج سے پھینکے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بل لو طرحہ من خارجن، بلکہ اگر وہ شے کو خارج سے پھینکے مسجد کی طرف، پھر بھی ٹھیک کام نہیں کیا۔ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا، منہا مساجد سے اخذ کرنا جائز ہے، کسی چیز کو اٹھانا جائز ہے۔ وَيَحْرُمُ ملاؤ مس خط المصحف، قرآن مجید کے خطوط کو مس کرنا حرام ہے۔ وَهُوَ كَلِمَاتُهُ وَحُرُوفُهُ الْمُفْرَدَةُ، وَهُوَ كَلِمَاتُهُ، اور وہ کیا ہیں عزیزو؟ مصحف یعنی قرآن مجید کے کلمات ہیں، وَحُرُوفُهُ اور مصحف کے حروف ہیں مفردہ، وَمَا قَامَ مَقَامَهَا اور وہ جو حروف کے قائم مقام ہے وہ کیا ہے؟ کالتشدید، جیسے تشدید ہے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ والحمزۃ، اور حمزہ کو اس کے حکم میں ہیں، کلمات حروف کے حکم میں، ان کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آگا جان؟ بجزء من بدنہ تحلہ الحیات، بجزء متعلق مس ہے، اپنے بدن کے جز کو جس میں حیات حلول کرتی ہے اس جز کا قرآن مجید کے خطوط کو مس کرنا حرام ہے۔ تحلہ الحیات کی قید کیوں لگائی عزیزو؟ اس لیے کہا نا کہ مثال کے طور پہ کوئی ناخن ہے، بال ہے جن میں جان ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے لگنے کی بات نہیں ہے، وہ جز جن میں روح ہے، ٹھیک ہے نا، اس جز کا قرآن مجید کے خطوط سے مس کرنا حرام ہے۔ توجہ فرماؤ یہاں سے دوبارہ۔
و مس و خط المصحف، حرام ہے قرآن مجید کے خط کو مس کرنا، وہ ہوا کلمات ہو، اور وہ مصحف کے کلمات، و حروف ہو، مصحف کے حروف، المفردہ و مقام مقامہا، اور وہ جو حروف کے قیم مقام ہے، کت تشدید والحمزہ، جیسے تشدید اور حمزہ ہے، بجز من بدنی تحلہ الحیات، اپنے بدن کے جز کو جس میں حیات حلول کرتی ہے اس جز کا مس کرنا حرام ہے۔ او اسم اللہ تعالی یحرمو، ملاتے آ رہے ہیں نا، مسو اسم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نام کو مس کرنا جو ہے حرام ہے، مطلقاً۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ خود لفظ اللہ ہو یا اللہ کی مطلب صفات ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں، مس کرنا حرام ہے۔ او اسم النبی او عہد الائمۃ علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ائمہ کا نام ہے کسی کا، البتہ المقصود بالکتابت، نبی یا امام کا نام جو ہے وہ کتابت سے مقصود ہو۔ کوئی بندہ علی علیہ السلام کا نام لکھے اور کتابت میں مقصود مولا علی ہوں، امام حسین کا نام لکھے اور ارادے میں بھی وہی حسین علیہ السلام ہوں، تو پھر اس کو مس کرنا حرام ہے۔ لیکن کوئی کسی شخص کا نام حسین رکھیں، ایسے علی رکھیں، تو اس کو نام کو مس کرنا پھر حرام نہیں ہے، اس لیے قید لگائی ہے المقصود بالکتابہ، یعنی نبی کا نام یا ائمہ کا نام اور مقصود بھی وہی ہو کتابت سے، ولو علی درہم او دینار، اگرچہ یہ اسماء درہم اور دینار پر بھی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا مس کرنا کیا میرے عزیزو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی آج آپ کی خدمت میں بحث تھی، پتہ نہیں آپ تک یہ مطلب میرا آسانی سے پہنچا یا نہیں پہنچا، ایک مرتبہ پھر سنیں آج کی بحث، کہیں ڈیلی ڈالی نہ رہ جائے۔ وہ یہ ہے کہ آج ہم نے دوسری فصل جو ہے غسل کے بارے میں شروع کی ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے نمبر پہ عرض کیا ہے کہ وہ چیزیں جو غسل کا موجب بنتی ہیں وہ 6 ہیں، یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ تھا کہ وہ چیزیں جو جنابت کا موجب بنتی ہیں وہ 2 چیزیں تھیں۔ تیسرا مطلب ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ شخص جو مجنب ہو گیا، جنابت والا جو بندہ ہے، اس پر کتنی چیزیں حرام ہیں، 6-7 چیزیں تھیں جو اس کے اوپر کیا تھیں، حرام تھیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل مطلب ہی 3 ہیں جو بیان کیے، کیا بھلا؟ پہلا موجبات غسل 6 تھے، موجب جنابت 2 چیزیں تھیں، اور وہ تیسرا تھا کہ وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں وہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ کتنی ایک تھیں آغا جان، تقریباً 7 ایک بن گئی تھیں، وہ کیا ہیں آغا جان؟ حرام ہیں مجنب شخص پر 7 ایک چیزیں جو بیان کی۔ اس کے بعد یہ ہیں کہ مجنب یعنی جنابت والے شخص پر جو چیزیں مکروہ ہیں تو اس کو ہم مکروہات کو الگ کر لیتے ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے میرے بچے، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔